بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 13 رجب منگل کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا 5 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج 13 رجب منگل کے دن ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اور آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وہ 7 برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت ہے، اگر اس صورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو اگر بیٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کے برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں؟ آج یہ ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس سے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے،
آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لیں، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا، جہاں جاتے ہو دھکے کھاتے ہو، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل کا حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رجب کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے، جس طرح ربیع الاول ربیع الثانی کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جب آپ رجب کے مہینے میں یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاقو کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کر دے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاقو کو پڑھنے کی طفیل ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بغیر مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی آپ فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، اور آج کی یہ صورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کے ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 1 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔
یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 13 رجب منگل کے دن سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہیں، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورۃ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی۔ انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کی محسن اخلاق ہے، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن و یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راضی کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار کیوں ذکر فرمائی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں ذکر نہیں فرمائی؟ تو یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی توجہ میں دماغ لڑا دیں اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بھی جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا ہے تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کا گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں
ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔